بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورۃ الاحقاف سے ہوتی ہے اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے لاؤ، پیش کرو، کیا ان کی پیدائش ہے، کیا انہوں نے کام کیا کچھ۔ کہہ لیں کہ کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اگر سچے ہو تو لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا کوئی علم یا کوئی نقل شدہ بات۔ اللہ کے سوا کبھی بھی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا، قبول کرنا تو دور کی بات ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے اور ان کو پکارنے کی کوئی خبر بھی نہیں۔ کاش آج کا مسلمان بھی اس آیت کو سمجھ کر صرف ایک اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اس کے بعد قوم عاد کی تباہی کا منظر ذکر کیا گیا اور انسان اور جنات کو قرآن سن کر کے مسلمان ہوتے رہے، مگر آج کا مولوی کہتا ہے کہ قرآن ترجمہ سے نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، والعیاذ باللہ۔ جیسے مشہور سوشل میڈیا پر مفتی عبدالواحد قریشی حنفی دیوبندی حیاتی، اس کی یہ ویڈیو کلپ موجود ہے، اور اسی طرح بریلویوں کا ایک مولوی وہ کہتا ہے کہ ہمارے خطبوں سے، توحید کی باتوں سے، دین سے اتنے لوگوں کو سیدھے راستے پر نہیں آئے جتنے ہمارے باپوں کی ڈوبتی کی وجہ سے لوگ سیدھے راستے پر آ چکے ہیں۔ یعنی قرآن کو آج لوگ کچھ نہیں سمجھتے موجودی، اور ایسے ہی لوگوں نے فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی کہا کہ جتنی دنیا میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی تھی تو قرآن کی بھی نہیں ہوتی۔ یعنی دیکھ لیں لوگ کس طرح اپنے مسلک اور اپنی جماعت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جملے کہہ جاتے ہیں جو کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو کفار کے مقابلے میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کہ لوگ تو اس قرآن سے ہدایت پا رہے ہیں اور مکہ کے سرداروں تم اپنے تکبر کی وجہ سے حق ماننے سے محروم ہو رہے ہو۔ اس کے بعد اولو العزم من الرسول جو پیغمبر ہیں ان کا ذکر کیا کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا صبر کریں جیسا صبر عالی اور بلند ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ اولو العزم یعنی عالی بلند ہمت والے کون رسول تھے اور وہ کتنے تھے؟ وہ 5 رسول تھے جن میں پہلے رسول نبیوں کے بعد پہلے رسول جو اللہ نے بھیجے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس کے بعد حضرت ابراہیم، پھر ان کے بعد موسیٰ اور ان کے بعد عیسیٰ، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو 5 پیغمبر ہیں یہ بہت ہی بلند ہمت والے اور بہت ہی انہوں نے طریقے صحیح رب کی توحید کو بیان کرنے کا حق ادا کیا، اور ان سب سے بڑھ کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پر سورۃ الاحقاف مکمل ہوتی ہے اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتی ہے، جس میں جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی گئی، اور اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بھی رکھے گا۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کے مشروبات کا بیان۔ جنت کی 4 نہریں قرآن پاک میں ذکر کی۔ پہلی پانی کی نہر جو پانی بدبودار نہیں ہوگا، دوسری دودھ کی نہر ہوگی جس کا مزہ یا ذائقہ نہیں بدلے گا، تیسری شراب کی نہر ہوگی جو پینے والوں کے لیے زبردست لذت اور سراسر لذت اور مزے کی چیز ہوگی، اور چوتھی شہد کی نہر جو حلاوت ہی حلاوت ہے، میٹھی ہی میٹھی ہے، اور وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ اور جہنمیوں کے لیے نعوذ باللہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کو پلایا جائے گا، ان کے اندر کی ساری کڑیاں ساری ناڑیں کٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، والعیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اپنے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی استغفار کرتے رہیں۔
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا، اور آپ ڈیلی 70 مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ ڈیلی اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے جن کا کوئی گناہ ہی نہیں، جو کائنات کی افضل ترین شخصیت ہے، اللہ کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام ہے، جس جنت ان کے دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلی ہے، وہ نبی 100 بار ڈیلی استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، بغیر گناہ کیے معافی مانگے۔ یعنی استغفار کرنا بذات خود ایک نیکی ہے، لیکن ہمیں مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہی نہیں، کیا ہم بھی 100 بار یا 70 بار استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ڈیلی گناہوں کے ہم جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کرنے والا بنا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں غور و فکر تدبر کرنے کا حکم ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی تمہارے دلوں میں ہر چیز پہنچ رہی ہے، ہر چیز کے بارے میں تم سوچتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، تمہارا نقصان نہ ہو جائے، تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہو، لیکن قرآن کے بارے میں، قرآن کی بات تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ تم نے اپنے دلوں کو اتنا بند کر لیا کہ ہمارے قرآن کی بات بس تمہارے دل میں نہیں جاتی، اس کو تم جانے نہیں دیتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو ہر طرح کے ٹیسٹ اور ذائقے کا پتہ ہے، فلاں ہوٹل میں ایسی بریانی ملتی، فلاں جگہ پر ایسی کڑھائی ہے، کیا مزہ ہے، سب پتہ ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے بارے میں جس طرح کی معلومات لینی ہے آپ کو پتہ ہے، موبائل میں کون کون سا فنکشن ہے، کیسے چلتا ہے، کیا فائدے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ اس مسلمان کو قرآن کے ٹیسٹوں کا نہیں پتہ، قرآن کے ذائقے کا نہیں پتہ، قرآن کی شیرینی اور مٹھاس کا نہیں پتہ کہ قرآن کے اندر کیا ہے، میں اس کو بھی سمجھ لوں اور ایک بار نہیں کئی بار اس کو ترجمے سے پڑھوں، اور جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو نیا علم ملے گا، نئی تفسیر ملے گی، نئے آپ کے سامنے مسئلے کھلیں گے، اللہ آپ کے دل اور دماغ کو ایسے کھول دے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ پہلی بار ترجمہ پڑھنے سے نہیں ملا جو دوسری بار ملا، اور تیسری بار پڑھنے سے جو ملا وہ دوسری بار نہیں ملا۔ آپ صبر کریں کہ آپ نے زندگی میں کیا ایک بار سالانہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے، یا کوئی ایک مختصر سے دوسرے تفسیر بھی آپ نے کبھی پڑھی؟ لیکن نہیں، کیونکہ ہمیں یہ پڑھنے سے کوئی نوکری نہیں ملنی، یہ پڑھنے سے کوئی جاب نہیں ملنی، اس کے پڑھنے سے کسی نے ہمیں کوئی تنخواہ نہیں دینی، کوئی پے نہیں ملنی، اسی اس کو ہم پڑھتے تھے۔ لیکن آگے بات ہونے کے بعد کسی نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، نہ پیسے نہیں، نہ مال نہیں، نہ رشتے داروں نے، اس وقت اس قرآن میں جانا ہے، آپ کو نوکری مرنے کے بعد ملنی، اس قرآن کی خدمت کرنے کی، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی جاب اور رینک مرنے کے بعد ملنا ہے۔ لیکن مرنے کے ہمیں کس کو فکر، جس کو فکر ہے وہ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزار رہا ہے، اور قرآن سے دوستی یاری لگا رہا ہے، اور اپنے دل میں قرآن کو سب سے زیادہ جگہ دے رہا ہے، اور جس کو آخرت کی فکر نہیں اس کے سامنے دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے۔ آج کا مسلمان انگلش اتنی پڑھ لیتا ہے کہ وہ اوروں کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہے، کتابیں لکھ سکتا ہے، لیکن قرآن اتنا بھی نہیں پڑھتا کہ کبھی جماعت قرآن پڑھ جائے، کوئی امام صاحب نہ ہو تو میں جماعت ہی کراؤں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکوں، قرآن بھی ہم نے ایسا نہیں پڑھا۔ یعنی قرآن کے ساتھ وہ جو ظلم ہم نے کیے ہیں، اگر ہم ان کو گننا شروع ہو جائیں تو شاید کہ سب لوگ خلاف ہو جائیں، مولانا صاحب کے قاری صاحب اور سارے مسئلے چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج آپ کا سب سے قریبی رشتہ جب فوت ہو تو آپ کو اس کا جنازہ بھی پڑھانا نہیں آتا۔ جس درد دل کے ساتھ آپ اپنے قریبی رشتے کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، امام کعبہ بھی اسے درد دل سے نہیں پڑھا سکتے، لیکن آپ کو دعائیں نہیں آتی، آپ کو تو پڑھانا ہی نہیں آتا۔ آپ نے اپنی اولاد کی طرح تیار ہی نہیں کیا کہ اگر میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا جس درد دل سے میری جنازہ پڑھے گا، اور سارے بیٹے کو دعائیں یاد کروائی ہوں کہ کل میری میت کے سامنے انہوں نے جنازہ پڑھنا ہے۔ کیا ہم نے غور کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جنازہ یاد کروایا اور سنا ہوا ہے ان سے، اور جب بھی جنازہ پڑھنے جاتے ہیں ان کو دعائیں آتی ہیں، یا ہماری طرح ہی کھڑے ہو کے منہ بند کر کے آ جاتی ہیں، وہ مل آئے چہرہ دکھا دیا کہ میں آپ کے جنازے پر آیا تھا؟ یہ فکر کرنے کے ساتھ یہ ہوگا، ورنہ قرآن پاک کو کل قیامت والے دن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہی اور سفارش کریں گے، شکایت کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں ہمارے قرآن کو، تیرے قرآن کو پسند کچھ ڈال دیا۔ اس کے بعد طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر اوروں کے طریقے پر کیے گئے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ دو شخصیتوں کی اطاعت کا حکم بار بار قرآن میں آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، بار بار قرآن نے بھی دو کا کہا ہے۔ مگر لوگ دونوں شخصیتوں کی اطاعت حذف نہیں ہوتی، وہ ساتھ کسی نہ کسی طرح تیسرے چوتھے کو ضرور ایڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے پوری بات نہیں ملی، لہٰذا ہمیں کسی تیسرے چوتھے کو لانا ہے۔
وہ اپنے امام کو لا رہا ہے، مفتی کو لا رہا ہے، کس کو لا رہا ہے، کس کو لا رہا ہے، سارے لوگ ان کی خدمت کرنے والے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں، مگر اللہ اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں امام کے قول اور امام کی رائے کو ترجیح دے کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، یعنی کسی اور کی کرو گے، تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔ یعنی تم نے اللہ اور رسول کے مقابلے کسی اور کو ترجیح دے دی، کسی اور کو پریورٹی دے دی، کسی اور کو کے برابر یا اونچا مقام دے دیا۔ چاہے زبان سے آپ نہ کہیں لیکن عملی طور پر تو آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، جھوٹے ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسرا گناہ جس کی وجہ سے آپ کے اعمال برباد ہو جاتی ہیں وہ شرک کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح حدیث ہونے کے باوجود جو اپنے امام اور مفتی اور اس کے فتوے کو ترجیح دیں یہ اپنے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کنجوسی اور بخیلی کی مدت اور اس کے برے اثرات۔ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جب تمہیں کہا جاتا ہے، بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض کنجوسی کرنے لگتے ہیں، بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخیلی کرتا ہے وہ دراصل اپنی جان سے بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم لوگ فقیر اور محتاج ہیں۔ یہاں پر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الفتح شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفتح میں بیعت رضوان کا قصہ ذکر کیا گیا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصہ مختصر مکہ میں بھیجا کہ ان کو بتائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو احرام میں ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کہا کہ آپ عمرہ کرنا کریں، زمزم پیئیں، طواف کریں، لیکن آپ کے ساتھی اور آپ کے نبی نہیں آ سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے نبی نہیں آ سکتے تو میں بھی ان سے پہلے نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اپنی لوگوں کو سوچتے ہیں نیکی کا کام ہے، مطلب طواف جلدی سے کر لوں، اسی طرح مشورہ کر لوں، اگر زمزم پی اسی طرح کہ مجھے بتا دیتے، لیکن ان کا میں اپنے نبی سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ محبت، یہ اطاعت، یہ فرمانبرداری۔ اور ادھر صحابہ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کتنے خوش قسمت ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ 10-12-15 کلومیٹر دور حضرت عثمان زمزم پی رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، دو رکعتیں پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یقین ہے میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ کیسی تربیت فرمائی، پھر شک اعلان ہوا، افواہ پھیلی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ امبیسڈر ہوتا ہے نا جو کسی ملک کا دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس کو قتل کرنا پہلے دور سے جرم ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی ایک امبیسڈر کو قتل کر دیں، پیغام لے کر جانے والے کو قتل کر دیں۔ آج بھی یہ نظام موجود ہے۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ ہم آئے تو احرام میں ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مگر آپ حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں۔ کون کون ہے بیعت کرو؟ سارے کے سارے صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی کا ہاتھ ہے اور یہ سارے صحابہ کے ہاتھ آتے ہیں کہ بیعت کرتے گئے کہ میں لڑوں گا مروں گا، حضرت عثمان کا بدلہ لے کے جائیں، جو بھی ہمیں ہوا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھا، فرمایا کہ اگر عثمان زندہ ہے تو اس کی طرف سے بیعت آ کے اس اجر میں شہید ہو جائے، اور اگر وہ شہید ہو چکا ہے تو اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے کہ عثمان کے مد مقابل کے رکھا۔ یہ بیعت رضوان ہوئی۔ اور اس صلح حدیبیہ جب آپ پرانے جدہ روڈ سے مکہ میں جائیں، رابطہ اپنی اسلامی اور جہاں خانہ کعبہ مسجد نبی کا غلاف تیار ہوتا ہے، اس راستے سے آپ پرانے جدہ روڈ پہ جائیں تو 13-14 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر پر یہ حدود حرم ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ صلح حدیبیہ ہے۔ آج کل بھی حکومت اور پرانے کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا اور ان کی حقیقت بتائی کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحماء بینہم، بڑے آپس میں ان کا پیار ہے، ایک دوسرے کے دل بڑے نرم ہیں، لیکن کافروں کے لیے بڑے سخت۔ آج یہ صرف کیا ہمارے مسلمانوں میں ہمارے دل موجود ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، مسلمان محلے والے کے لیے، مسلمان رشتہ دار کے لیے، مسلمان ہمسائے کے لیے آپ کی بڑی محبت ہو، آپ اس کے جان بھی وار دیں۔ آج مجھے اور آپ کو تو اپنی اپنی پڑی، اور میرا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میری گاڑی اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، دوسرا مسلمان
کھایا بھی ہے نہیں کھایا، کیسے جا رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، اس کی فکر ہی ٹینشن نہیں. ہمیں تو اپنے سگے والوں کو فکر نہیں رہتی روٹی سال میں، بہنوں کی فکر نہیں، تو ہمسایوں کی باقی مسلمانوں کو کیا فکر کریں. لیکن صحابہ کرام کا میزہ کیا ہے، وہ آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں. لیکن افسوس آج کل کے بعد سوشل میڈیا پر آنے والے لوگ انہی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں تک دیتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا پر جی محمد علی مرزا جیلوی، جاوید احمد غامدی اور مولوی صاحب جالوی فیصل آبادی جو فوت ہو چکا ہے، اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس نے کیا، اور صاحب ندیم کا صاحب ندیم کرتے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا ٹارگٹ صحابہ کرام ہے، تو وہ ان کی آپس کی کوئی غلطی کوئی ویک پوائنٹ ہے نکال کر لوگوں کے سامنے بڑا کر کے دکھاؤ، نکال کر لوگوں کے سامنے بڑا کر کے دکھاؤ کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی، فلاں صحابی. آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کی غلطیاں کرنے والے؟ آپ ہو کون؟ کس لیے آپ کو یہ دیا کہ آپ صحابہ کی غلطیاں نکالیں؟ آپ تو کہ جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں. ان صحابہ کرام کے بارے میں اس سے بڑی بات ہے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے اور وہ بھی اللہ کے راضی ہو گئے. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہے؟ اور آپ یہ نکالنے پہ تلے. اور ایسے لوگوں کی نہ دنیا میں تو ہوتی نہ آخرت. ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے لوگوں کو بچائیں. اور پھر خواب سچا ہونے کا اعلان، صحابہ کرام کی جماعت اور ان کی صفات کا بیان، اور پھر صحابہ کرام اسی خواب کے سلسلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو آیا اسی کو پورا کرنے کے لیے آئے. اور سورۃ الفتح کی آخری اسی آیت کے اندر حروف تہجی کے تمام الفاظ موجود ہیں، الف با تا ثا سے لے کے این پر یاد ہے. اس آخری آیت کے اندر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء، اس آیت کے اندر پورے حروف تہجی موجود ہے، قرآن کی آیتیں کے شروع میں ہیں. یہاں پر سورۃ الفتح مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے. اس سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب بیان کیے گئے اور فرمایا کہ مومنو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. توجہ سے سنیے گا، اگر اللہ اور رسول سے آگے بڑھو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں اس طرح بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. نبی سے ایسے بات نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی حدیث آ جانے کے بعد اپنی بات، اپنی عقل، اپنی رائے، اپنی امام کی رائے، اپنی مفتی کی رائے، اپنے مسلک کے طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ ان کے آگے نہ بڑھو اور ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، یعنی آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کے فرمان اور قول کو پیش نہ کرو اور نہ اس کو لو. اور جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر آواز دے کر کے پکارتے ہیں، اللہ فرمانے اکثر لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اکثر جاہل ہیں. یعنی وہ آپ کے حجرے آپ کے گھر کے باہر آ کر کہتے ہیں یا محمد باہر نکلو، ہماری آواز سنو، ہمیں یہ بات بتاؤ. اللہ نے تربیت فرمائی کہ نبی کا نام لے کر کے نہیں پکار، وہ آپ سے بڑے ہیں رتبے میں، مقام میں، شان میں، ہر لحاظ سے. اور جو کوئی نبی کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر کے آواز دے، نبی کو یا محمد کہے، اللہ فرمانے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر بے عقل ہے، جاہل ہے. اور جو سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور پاکستان انڈیا میں کھڑا ہو کر کے نبی کو آوازیں دے یا محمد کہے، وہ بڑا عقل مند ہوا، وہ تو پاکستانی ہے. یا خود اندازہ کریں، اصل میں لوگ یہ خود نبی کا نام لے کر کے گستاخ قرآن اور گستاخ رسول پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کس طریقے سے نبی کے آداب بیان فرمائے ہیں. آپ ذرا تصور کریں، آپ ٹیچر ہیں، آپ گھر کے سربراہ والد ہیں، آپ ٹیچر ہیں تو شاگرد کو نام لے کر کے بلائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ باپ ہیں، آپ بیٹے کو نام لے کر کے بلائیں، کوئی نہیں کہے گا آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن آپ کا بیٹا آپ کو نام لے کے بلائے، ابو جی کہنے کے بجائے مثلا عبد الرحمان نام ہے، کہے عبد الرحمان میرے ابے آگے میری گال سنو، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جاہل ہے، بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے، تربیت نہیں کی. ٹیچر اپنے بچے کو نام لے کر پکارے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بچہ اپنے ٹیچر کو نام لے کر پکارے گا اور سر عبد الرحمان ادھر آپ میری بات سنو، لوگ کہیں گے یہ حلال کا نہیں ہے، تربیت نہیں اس کی. یعنی بڑا چھوٹے کو نام لے کر پکارے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھوٹا بڑے کو نام لے کر پکارے یہ غلطیوں کو صافی ہے. امتی نبی امتی کا نام لے کر پکارے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو امتی نبی کا نام لے کر پکارے یہ صافی. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں،
لیکن اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے نام لے کے پکارو، کیونکہ تمہارا میرے ساتھ واسطہ ہے، لینا دینا ہر وقت مصیبت پریشانی مجھے کہو یا اللہ، کیونکہ میں سننے والا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ اب اللہ بڑا ہے، وہ نبی کو نام لے کے پکارے یا محمد کے، تو اللہ کو حق ہے، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ پورے قرآن میں 4 بار نبی کا نام آیا، اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا۔ باقی سارے نبیوں کے ساتھ اللہ نے جن کا نام آیا یا کہا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ، یعنی یا محمد نہیں کہا، اللہ نے ادب کر کے بتایا عملی طور پر۔ لیکن آج جو خودی وہ بے ادبی کرتے ہوئے یا محمد کے نعرے لگا رہا ہے، ایسی نعتیں بنا رہا ہے، میں یا محمد کہتا رہا، نور کے لڑیوں کی روٹی پڑتی، نور کے پیٹ، نور اس روشنی کو کہتے ہیں کہ لائٹ لگی۔ آپ اس نور کا ترجمہ کرو کہ کیا روشنی، آپ کے آنے کی وجہ سے دنیا کے اندھیرے چلے گئے، آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی چھا رہی، لیکن یہ نہیں سمجھنا نبی کو انسان کے بجائے نور بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے، اور یہ مشرکانہ اور بلتی عقیدہ بنایا ہوا کہ نبی نور میں نور اللہ، نعوذ باللہ کہ نبی اللہ کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا کے شرک کیا، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے اللہ کے نور کا نبی کو حصہ بنا کے شرک کیا۔ یہ وہی نہیں سمجھ کہ یہودیوں عیسائیوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے آپ کو خوب اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے، بغیر تحقیق کے بات کرنے یا عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور لوگوں کو شعور نہیں ہے تو اپنی دنیاوی زندگیوں میں ایسا کیا کر رہے ہیں، بغیر علم حاصل کیے عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم۔ آپ جو رشتے دار لڑے ہیں، دو بھائی لڑے ہیں، دو مالی لڑے، حکم ہے ان کی صلح کرواؤ۔ اور آج ہم صلح کروانے کی بجائے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ان کے نام الٹے اور برے برے لیتے ہیں، جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ اور میں کہ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں، اس کی جاسوسی نہ کریں، اس کی ٹوہ میں نہ لگے رہیں۔ یہ کہاں جاتا ہے، کدھر سے آتا ہے، ان کے گھر میں کیا پکتا ہے، کتنے لے کے آتے ہیں، یہ کب جاتے ہیں، کب آتے ہیں، یہ ٹوہ لگانا کسی مسلمان کی جائز نہیں، اور ان کی غیبت کرنا اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور یہ کام کرنے والا ایسا ہے جیسے آپ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائیں۔ آپ کا بھائی فوت ہو گیا، سامنے پڑا ہے، اور آپ چولہے سے گوشت کاٹے پکا کے کھائیں۔ یہ ایسے جیسے آپ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ اس کی وہ برائی جو آپ اس کے منہ پہ کہیں اس کو برا لگے، وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے، میں نمازی پڑھا، نمازی پڑھ رہا ہے، بات نہیں کرتا جان کے غیبت۔ میرا دکاندار بڑا اس بھی باندھا پہ آدمی انہیں چھلا پورا پھیرتا ہے غیبت۔ ہم سمجھتے نہیں غیبت کیا ہے۔ آپ اس کی وہ برائی جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، اس کے منہ پہ کہیں اس کو غصہ لگے گا، وہ نہیں ہوتا تو آپ بیان کرتے ہیں۔ اس کے منہ پہ کہیں جو بات ہے اپنی اصلاح کر لے اور اچھے طریقے سے کہیں، لیکن منہ پہ نہیں، ہم نے کہنا غیبت ہی کرنی ہے، اس سے منع کیا۔ یعنی آپ روز غیبت کر کے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں عملی طور پر۔ ہمیں اس سے مجھے اور آپ اللہ رب العزت بچائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کیا مقام مرتبے اور عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر جائے، خوف خدا اختیار کرے، تقوی والا ہو، برادری میں بڑا ہونے کی وجہ سے، سردار اور چودھری ہونے کی وجہ سے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے، مال و دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کیا کوئی اوقات اور کوئی مرتبہ اور کوئی مقام کسی کو نہیں ملتا۔ ابو لہب کتنا خوبصورت ہے مگر جہنم کا ادھر مر گیا، نبی کا سگا چچا ابو لہب، جس کے نام پر تقل بنا ابی لہب کو تب سورت نازل فرمائی اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشی ہے، غلام ہے، کالا سیاہ رنگ ہے، موٹے موٹے نئے نقشے ہیں، مگر وہ چلتے زمین پر ان کے جوتے کا کھڑا خوش جنت میں جاتا ہے۔ یہ جنتیوں میں ہو گیا، دل صاف اور تقوی والا تھا۔ اللہ رب العزت خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا، دلوں کے اندر کیا ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، اس کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے، ایک ہے سورۃ الکہف جو 15 پارے میں ہے، جو جمعہ کے دن یا ہفتے میں کسی دن ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں کہف۔ لیکن ہمارے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں سورہ کہف پڑھنی بات جمعہ والے دن، وہ کہف نہیں کہف ہے، کہف کہتے ہیں غار، اور یہ ہے قاف، یہ جو 26ویں پارے میں قاف، دو نقطوں والا جو قاف ہے، اسی دن سورۃ کا نام ہے سورۃ القاف، اور یہ 26ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ اس میں یہ سورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، چھوٹی عید میں بھی اور بڑی عید میں بھی۔ سورہ قاف پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ قمر جو آگے 27ویں پارے میں آئے گی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور آپ سورۃ الغاشیہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ میں پڑھا کرتے تھے۔
اور جمعہ کی نماز میں بھی سورۃ آل اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. یہ سنت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اس سورۃ کی ابتدا میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی ہم واقف ہیں اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ کی یہ شاہ رگ ادھر اللہ بیٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ. اللہ اپنے عرش پر ہے اور اس سے لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ اللہ کہتا ہے میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، لہٰذا اللہ ہر جگہ میری شاہ رگ پر بھی، آپ کی شاہ رگ پر بھی، اس کی شاہ رگ پر بھی، اس کی شاہ رگ پر بھی. اللہ دلوں میں رہتا ہے، میرے دل میں بھی اللہ نعوذ باللہ، تیرے دل میں بھی، اس کے دل میں بھی. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی شروع میں فرمایا تھا الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ اپنے عرش پر ہے، عرش ہر چیز سے اوپر ہے. اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں. اس بدعی عقیدے کو ختم کریں کہ لوگوں کو اندر اس کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، لوگوں کی تربیت کریں. لیکن اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہوئے سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہوئے تمہاری شاہ سے زیادہ قریب ہے، لیکن جیسے تم کہو یا اللہ تو وہ فوراً سننے والا ہے. اس کی دوری ہونے سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بات سن نہیں سکتا. یہاں اپنے عقیدے کی انسان کو اصلاح کرنی چاہیے. اس کے بعد انسان منہ سے کوئی لفظ نکالتا نہیں مگر اس کو لکھنے کے لیے پاس نگہبان موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈر موجود ہیں، لکھنے والے رجسٹر موجود ہیں. تو فوراً لکھ لیتے ہیں جو بھی آپ بولتے ہیں. یہ کبھی میں نے کچھ بول رہا ہوں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. آپ بولتے بھی نہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. کوئی بات جہاں بھی آپ بولیں گے وہ اچھی ہے تو دائیں والا لکھ لے گا، بری ہے تو بائیں والا لکھ لے گا. ان کا یہی کام ہے جو بھی زبان سے نکلے وہ لکھا جائے. اور موت کی سختی بے ہوشی حق لے کر آپ پہنچی، یہی ہے جس سے تم بھگتا پھرتا تم بھاگتا ہے. موت کی سختی آ کر کے نہیں مر کے رہنا ہے، لیکن تم پھر بھی موت سے بادشاہ موت کو یاد نہیں کرتا، موت کی تیاری نہیں کرتا. اور جسے اللہ کے ساتھ دوسرا معمول بنا دیا ہے بس اسے سخت ترین عذاب میں ڈال دو والعیاذ باللہ. اور اس کا نشین یعنی شیطان کہے گا ہمارے رب ہم نے اسے گناہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی بخاری میں چلا گیا. یعنی اگر یہ تیرا سچا اور مخلص بندہ ہوتا تو میرے ایک بار کہنے سے یہ تیرا راستہ نہ چھوڑتا. میں نے تو ایک بار کہا تھا کہ چھوڑ والا آج تھے مدد کر کے میرے پیچھے آ گئے. تو بار بار قرآن کیا مجھے بندہ تیرا بندہ ہے، تیری بات تیرا بندہ نہیں سی ایسی میرے پیچھے چلتا رہے اور میرے بہکاوے بھی نہ آتا. پھر میں جسے ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا اے دوزخ تو بھر چکی ہے تو جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے، یعنی اور لوگ ہیں جن کو مجھ میں ڈالنا ہے. جہنم سوال کرے گی اللہ، یعنی اور بھی جہنمی ہیں، یعنی اللہ اور بھی تیرے دشمن ہیں جن کو میرے دامن میں آپ نے ڈالنا ہے. گنجائش موجود ہے. اور سورہ سجدہ 21ویں پارے میں جو جمعہ کا دن پڑھی جاتی ہے اس میں فرمایا کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کو میں نے انسانوں نال تے جنوں نال بھرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. اور اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کے کان لگائے تو یہ اس کے لیے جو کان لگا کر کے ان باتوں کو سنے سمجھے اور اپنی زندگی کو بدلے. یعنی جس کے پاس دل ہے وہ گزشتہ امتوں کے واقعات پڑھے اور اپنی آپ کو سدھارنے کے اللہ نے کیسے کیسے ان کو تکلیفیں دی اور کیا کیا قرآن میں کہا گیا. اور جس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے دیکھا جائے گا وہ قرآن کو نہ پڑھے گا. سب جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. یعنی زبردستی آپ ان کو ایمان والے نہیں بنا سکتے. تو آپ قرآن کے لیے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وحی سے ڈرے ڈر جائے، جو میری وحی سے نہیں ڈرتا نہ ڈرے. پھر سورۃ الذاریات شروع ہوتی ہے، اس کے ایک صفحے کی بات کریں گے وہ 12 مکمل ہوگا. یہاں یہ وہ دن ہے کہ آگ پر تپائے جائیں گی، آگ پر ان کو کھڑا کیا جائے گا. اور اللہ کے بندے اور اس کے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کی 3-4 سے بات کر کے بعد مکمل کرتے ہیں. اللہ کے بندے رات کو کم سویا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جا کے موبائل دیکھتے ہیں، فلم ڈرامے دیکھتے ہیں جیسے ہم کرنے آئے ہیں. ہم رات کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے بندے رات کو کم سوتے ہیں. اس لیے مسلح پر ان کی رات گزرتی ہے. اور ہماری رات گزرتی ہے کمبل کے اندر موبائل چلا کے جب سارے گھر والے سو جائیں. کیا ہو رہا ہے؟ بچہ پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا، وہ فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری راتیں کدھر گزر رہی. اللہ کے جو بندے ہیں وہ سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. اور ہم نرم گرم بستر پہ اے سی میں سوئے ہوئے ہیں،
سردی ہے تو رضائی کمر میں سوئے ہوئے ہیں. اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان پر بھی جو مانگتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں. پتہ چل جائے کہ بندہ کمزور ماڑا لگ جائے، کپڑا تو محسوس ہو جائے، ڈھم تو محسوس ہو جائے، بیچارے نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، مانگنا نہیں، سوال نہیں کرتا، ان کے پیچھے پائے تو بھی ٹو لاؤ بندے کے حالات کے اندے کا راشن پجواؤ، اندے کا فطرانہ پجواؤ، ان کو پیسے دو، اصل مال کے دو. اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کے بندے کی صفات ہیں. اور آخر میں خود تمہاری ذات میں بھی اللہ کی کئی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ رب العزت سے کہا، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.